अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 7 अप्रैल सोमवार, हफ्ते का पहला दिन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025। पूरी दुनिया से मंदोबीन जो हैं वो आ रहे हैं, यूरोप से लेके एशिया, सऊदी अरेबिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है एक्सपर्ट्स आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के हवाले से। हमने खास तौर पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की है। सैंडेक जो प्रोजेक्ट है बलोचिस्तान के अंदर, वहां पे क्या काम हो रहा है, कुछ माहिरीन को भी हमने मदऊ किया हुआ है प्रोग्राम में। दूसरे हिस्से में इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। साथ साथ इसके नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर जाहिर है जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर हर रोज हमें कोई हलचल दिखाई देती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपस में दस्तों गिरेबान नजर आते हैं। कराची के अंदर आज आपने 2 भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। एक तरफ एमक्यूएम खड़ी है, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो क्या कर रहे हैं, और हमारी जो फेवरेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनकी आपसी लड़ाइयां जो हैं वो हर रोज हमें एक उनसे एक नया जो है वो धड़ा देखने को मिलता है और वहां से नया बयानिया सामने आ रहा है, और वो लड़ाई किस तरफ लेके जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत को। लेकिन आज प्रोग्राम का जो आगाज हम करेंगे, हसन अयूब साहब की इजाजत से मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं, लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमेशा की तरह। और आगाज प्रोग्राम करेंगे हमारे जो इंतहाई फेवरेट इस वक्त सदर हैं अमेरिका के, जो मुंतखब हुए प्रेसिडेंट ट्रंप। उन्होंने जो काम किए हैं जब से वो मनसब सदारत के ऊपर बराजमान हुए हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने हरियान और परेशान चौधरी साहब किया हुआ है। ट्रंप टैरिफ के नाम से आपको पता है कि उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जब टैरिफ्स लगा दिए और तब से लेके अभी तक बुंचाल इतना ज्यादा आया हुआ है। पहला जब वहां पे झटका लगा तो पाकिस्तान उससे थोड़ा सा सेफ रहा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, मजे की बात है, पहले दिन जब सारी दुनिया की स्टॉक मार्केट बैठी प्लंज की, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो संभली, बेहतर हुई। लेकिन आज जो ब्लड बाथ, जो मैसेकर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को भी देखने को मिला है, और प्रेसिडेंट साहब के इस फैसले के बाद ये हमने प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सबसे पहले आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि दुनिया के ऊपर असरात क्या पड़े हैं इस ट्रंप फैसले के बाद। याद होगा आपको, जब ये ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए थे, बीबीसी ने एक स्टोरी की थी और उसके अंदर उन्होंने कोट किया था दुनिया के जो माहिर माशियतदान हैं, आईएमएफ के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको लेके उनका जो एक तजिया ये था कि आलमी तिजारती निज़ाम पर एक ये जो टैरिफ्स लगाए हैं, तिजारती जंग शुरू की है। ऐसे लग रहा है कि जैसे एटम बम मार दिया है प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने। खबरें आ रही हैं, ब्लूमबर्ग देख रहे हैं, ट्रंप टैरिफ चार्ट ऑफ डेथ उसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये मौत का चार्ट है ये जो टैरिफ्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी है, ग्लोबल स्टॉक्स प्लंज एक्सटेंडिंग रूट काज बाय ट्रंप्स टैरिफ। पूरी दुनिया की जो स्टॉक जो है वो बैठी हुई है। न्यूयॉर्क टाइम आगे वो बता रहा है स्टॉक किस तरह नीचे गिरे हैं। नाजरीन, ये जो है अरब हाथ डॉलर्स हैं, रुपए नहीं है, जो इंटरनेशनल कंपनीज के डूबे हैं। ये आप देख सकते हैं द गार्डियन ने भी इसी को जो किया है कवर, और उसमें कह रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जी कभी कभी जी है ना सख्त दवाई लेनी पैंदी है जी अगर बीमारी बढ़ जाए थे। ट्रंप टैरिफ से के जो असरात हैं वो यूरोप और एशिया की तरह पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में भी नए हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी का रुझान रहा। पीर को कारोबार के आगाज के कुछ ही देर बाद 100x में नाजरीन 6287 पॉइंट्स की तारीखी कमी वाक़या हुई, जिसके बायस कारोबार को आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। पाकिस्तानी हसस मार्केट में पॉइंट्स के तनासब से ये एक रोज में होने वाली सबसे बड़ी कमी है। उसके बाद वक्फे के बाद मार्केट ने किसी हद तक रिकवर किया और कारोबार के औकात के एहतमाम पर 100x जो है 1,14,909 पर बंद हुआ। यानी मजमूई तौर पर पीर के रोज इंडेक्स में 3,882 पॉइंट्स की रिकॉर्ड कमी नोट की गई है। ट्रंप टैरिफ के बाद आलमी सतह पर भी नाजरीन स्टॉक मार्केट जो है और वहां पे बुंचाल बरपा रहा। जापान की स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 7.8%, ऑस्ट्रेलिया 4.2%, जनूबी कोरिया 5.6%, शंघाई 7.3%, ताइवान 9.7%,
جبکہ خود امریکی اسٹاک مارکیٹ میں 6% مندی ریکارڈ کی گئی ہے. جے پی مورگن کی پیشگوئی کے مطابق امریکہ اور عالمی معیشتوں میں 60% تک گراوٹ کا امکان ہے. انٹرنیشنل آئل مارکیٹ کے اندر کچھ 13.5% کی کمی ہے, اور اس کے اثرات انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اگر نظر ثانی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نئی امریکی حکومت نے اس فیصلے کے اوپر نہ کی تو امریکہ کی معیشت خود تو ڈوب ہی رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر ریسیشن ہوگا. کاروبار آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ رکے پڑے ہیں. ساری دنیا جو ہے اس وقت خواص باختہ ہوئی ہے کہ کاروباری زندگی آگے بڑھے گا کیا. حسن ایوب صاحب آپ بتائیں, ٹرمپ کا پہلے آپ کو شارٹ سناتے ہیں. ٹرمپ صاحب نے فرمایا کیا؟ We have $1 trillion trade deficit with China. We have to solve our trade deficit. Hundreds of billions of dollars a year we lose with China. And unless we solve that problem, I'm not going to make a deal. They have to solve their surplus. We spoke to a lot of leaders, European, Asian, from all over the world, been treated so badly by other countries because we had stupid leadership that allowed this to happen. The problem is that Europe has made a fortune with us. Europe's treated us very badly. We put a big tariff on Europe. They want to talk, but there's no talk unless they pay us a lot of money on a yearly basis. What's going to happen with the market, I can't tell you. I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. Sometimes you have to take the medicine to fix things up. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے کڑوی گولی ہے, مان رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ مانگ رہے ہیں, لیکن جو اثرات پڑ رہے ہیں مطلب پاکستان تک بھی اثرات آ گیا. ہماری حالانکہ ننھی منی سی ایک اسٹاک مارکیٹ ہے, چھوٹی سی ہے, لیکن انٹر لنکڈ ہے نا. آپ کی لنڈن کے ساتھ انٹر لنکڈ ہوتی ہے, پھر آگے وہ نیو یارک کے ساتھ ہے. یہ تمام کے تمام اسٹاک ایکسچینج کا بھی آپس میں ہو رہا ہوتا ہے, رابطہ تو ہوتا ہے ان کا آپس میں. تو اوور آل دیکھا جائے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بالکل کڑوی گولی کھائی ہے, لیکن اپنے ملک کے مفاد میں فیصلہ کیا ہے. وہ بزنس مین ہے, وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. وہ جو سودا کر رہے ہیں وہ ان کو معلوم ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ان کی اکانومی کو بھی نقصان ہوگا, لیکن دنیا ہل گئی نا ایک دفعہ. تو اب ٹیرف کے اوپر نیگوسیشنز ہوں گی, کریں, آئیں, ان کو بہتر ٹیرف ملے. دیکھیں امریکہ کم ٹیکس لے رہا ہے, جو ان کے ملک میں چیزیں امپورٹ ہو رہی ہیں اور جو ان کی چیزیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اس پر زیادہ ٹیکس پے کر رہا ہے. تو ان کے اپنے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا خراب فیصلہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, مجھے بتائیں. کیا میرے خیال مطابق اسی طرح وہ کہتا ہے جی کہ یورپ میں آپ ٹیکسز دیکھیں کتنے لگا دیتے ہیں, کیا امریکہ میں اتنے ٹیکسز ہیں؟ نہیں ہیں. تو اگر کوئی پروڈکٹ یورپین پروڈکٹ امریکہ میں آئے گی وہ کم ٹیکس پے کرے گی, اور اگر امریکہ کی جو پروڈکٹ ہے جو یورپ میں جائے گی زیادہ ٹیکس پے کرے گی. تو وہ کہتے ہیں کوالٹی رکھیں نا, ٹریڈ رکھیں. بڑا سمپل سا فارمولا رکھا ہے انہوں نے کہ جی جیسا رویہ آپ کا ہمارے ساتھ ہے ہم بھی ویسے ہی رویہ آپ کے ساتھ رکھیں گے. چودھری غلام حسین صاحب, جو کریٹیکل انالیسس کیا جا رہا ہے اس ٹرمپ کے فیصلے کے اوپر, کمپریہنسو رپورٹنگ ہو رہی ہے, جو معیشت دان ہے آل اکراس, ظاہر ہے وہ اس وقت اینٹی ٹرمپ ہے. یورپ سے لے کے یورپین یونین کی طرف سے اس کے اوپر فیصلہ آیا ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, اگر بات نہ بنی تو یقینی طور پر ہم بھی کاؤنٹر میجرز لیں گے. چائنا نے لگا دیے 34%, کینیڈا اور میکسیکو اس کے اوپر سوچ بچار کر رہے ہیں. پاکستان کی طرف سے بھی پرائم منسٹر صاحب نے 2 کمیٹیز بنا دی ہیں, وہ بھی نیگوشیٹ کریں گی. اب اس کے اوپر جو بات یہ ہو رہی ہے امریکہ کے اندر, ان کی جو اکیڈمیا ہے, ان کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, معیشت دان, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ اتنا زیادہ نقصان میں پچھلے 50 سال میں رہا ہے جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں, تو امریکی اکانومی پچھلی 2 دہائیوں کے دوران بڑی ہے. امریکہ کے اندر پر کیپٹا انکم جو ہے وہ بڑا ہے. امریکہ کا اوور آل جو امریکی معیشت کا حجم ہے وہ بڑا ہے. امریکہ کے اندر سب سے زیادہ اس وقت بلینئرز موجود ہیں. امریکہ کی جو ہائی ٹیک کمپنیز ہیں, گوگل سے لے کے فیس بک ہے, باقی اب تو ٹک ٹاک بھی وہاں پہ جانے جا رہی ہے, ساری کمپنیز جو ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کی, امیزون ہے, وہ بزنس کر رہی ہیں. اور ابھی بھی دنیا کی سب سے بڑی معیشت جو ہے وہ امریکہ ہے. اگر اتنی زیادہ ناانصافی امریکی نظام کے ساتھ ہو رہی تھی تو کیا وجہ ہے کہ امریکہ اس وقت بھی دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے؟ جو صاحب یہ ہمارا سبجیکٹ تو اس طرح نہیں ہے, لیکن دنیا کے اندر اس وقت بھونچال آیا ہوا ہے. ہم اس کے اوپر ایک سرسری سا ہی تبصرہ کر سکتے ہیں. آپ نے اوور دا ایئرز دیکھا ہے, اور یہ جو اسٹاک مارکیٹس ڈوبی ہیں کووڈ کے اندر پیچھے گئی تھی, ایک دن میں اتنی امریکی اسٹاک مارکیٹ نیچے گئی تھی, اور اس سے پہلے ظاہر ہے 2008 کے اندر اکنامک ریسیشن آیا تھا جو یو ایس کے اندر ورلڈ اوور. سو آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بھی ظاہر دنیا گھومتے ہیں, آگے پیچھے دیکھتے ہیں. میں گھوما ہوں یا نہیں, آپ نے تو دماغ چکرا دیا. بھائی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو میئر لی ہے یہ ان کو ٹیرف کے اوپر یا دوسری وجوہات, آج
ایک بھی 1% بھی پازیٹیو انڈیکیشن نہیں آئی کہ اس کے نتیجے میں امریکہ میں کوئی بہتری آئی. ان کی بھی پلنج کر گئے اور ٹریلینز آف ڈالرز لوگوں کے اڑ گئے ہیں اس میں اسٹاک ایکسچینجز میں, اور ایوری ویئر لاسز اینڈ لاسز اینڈ مور لاسز. تو یہ بہت ہی خوفناک ایک بحران پیدا کر دیا ہے. ان کا مجھے پازیٹیو چیز کوئی نظر نہیں آتی. ہی ول ہیو ٹو سونر اور لیٹر withdraw from these kind of harsh measures. پہلے بندہ ورکنگ کرتا ہے, دیکھتا ہے, اس کا کوئی ماڈل بناتا ہے. اب امریکہ جو ہے ایک چھوٹا سا مطلب ہے کوئی ملک تو نہیں ہے افریقہ میں یا ایشیا میں کہ جس کے اثرات نہ پڑے. امریکہ کی اکانومی کے اور امریکہ کے دنیا پر جو اثر و رسوخ ہے اس میں یہ واقعہ تو اس نے آپ نے صحیح کہا کہ بھوچال آ گیا اور وہ روکن نہیں رہا, اور یہ ابھی لاسٹ میئر نہیں ہے ان کی. ٹرمپ صاحب جو ہے ان کا خیال ہے کہ میں امریکہ کو طاقتور کر رہا ہوں, اور امریکہ میں بھی جو گورے ہیں یہ نوٹ کر لیں, باقیوں کے وہ کہتے ہیں میں پرواہ نہیں کرتا. تو وہ ایک اپنے ڈگر پر چل نکلے ہیں. اس سے خیر کا کوئی پہلو نکلا ہے, آئی ایم سوری, آپ کو کوئی نظر آئی ہے چیز تو مجھے بتائیں. اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. دیکھیں امریکہ نے جو دو دہائیوں کی بات کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں وارز کتنی کی ہیں, اور ان وارز سے انہوں نے کیا کچھ لیا وہ ہم نے دیکھا نہیں. وہاں سے وہ کیا لے کر آئے, یعنی عراق میں انہوں نے کیا کیا. افغانستان سے بھی کہتے ہیں کہ ان کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ تھا, مطلب ایک کانسپیرسی ہے. ہاں جی, ویسے تو ان پیپر تو ہے لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں ہمارے پتہ نہیں کتنے 100 بلین آپ لے لیے. وہ تو پھر آپ نے پھر دنیا کے جو اب آپ بنتے تھے بڑے بنتے تھے تو پھر آپ نے ان سے نیوکلیئر جو ہے وہ رول بیک کروایا نا ان کا, تو وہ رول بیک کیا انہوں نے. امریکی اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حمایتی ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ از اے بزنس مین, he always makes good deals, اور at the end of day as a businessman وہ کامیاب رہے. لہٰذا یہ جو انہوں نے کام کیا ہے یہ بھی امریکہ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا. امریکہ کے ناظرین, امریکی سسٹم کے اندر جو خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشنز ہوتے ہیں. ابھی 1 سال 10 مہینے کے بعد وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے. سو امریکی جو بھی صدر آتا ہے اس کو ایک ریئل ٹائم چیک ہاف وے تھرو اس کی ٹرم مل جاتا ہے. امریکی عوام نے اگر اعتبار کیا 2 سال بعد ہوتے ہیں. ہاں 2 سال, وہی میں وہی بتا رہا ہوں نا. ابھی کیونکہ 2 مہینے ہو گئے ہیں تو 1 سال 10 مہینے کے بعد مڈ ٹرم الیکشن ہے. تو مڈ ٹرم الیکشن 1 سال 10 میں, تو مڈ ٹرم الیکشن میں امریکی عوام کی طرف سے حمایت ملتی ہے, اس کے اوپر ریئیکشن جو ہے وہ کورس کریکشن ہوتی رہتی ہے. یہ امریکی سسٹم کی خوبصورتی. اگلی اسٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. ناظرین, پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی کھچڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی جو پکی ہوئی ہے. اوور دا ویک آپ نے دیکھا جو ہے 4 اپریل کا جلسہ ہوا, جو ہے وہاں پہ پازیٹیو آسپیکٹ بھی ہے. کس چیز کا چودھری صاحب, کس کی بات کریں؟ یہ پریزیڈنٹ صاحب کے اقدامات کا. وہ سر جی وہ تو ظاہر ہے, وہ کہتے ہیں گولی کھا دی ہے اثر بعد ہی ہوئے تھے نا, مطلب تسی جڑی کڑوی گولی کھا دی, وہ کہتے ہیں تانوں گولی کھوائی ہے, ذرا صبر کرو دنیا نو, یہ اثرات امریکہ نو بھی دنیا نو بھی جڑا. اچھا ہوں کھچڑی طرف جانا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بھرپور تقریر کی. آج کل نہرو کے معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کافی پریشر میں ہے, کیونکہ سندھ کی جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ اس مدعے کو لے کے وہاں پہ ڈیمانسٹریشنز کر رہی ہیں. کیا فرمایا اس حوالے سے محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 4 اپریل جو کہ برسی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی, اس موقع کے اوپر؟ نیا کناز نامنظور ہے. ہر وہ پالیسی جس کی وجہ سے وفاق کو نقصان ہو رہا ہو وہ واپس لیا جائے. سندھ کے عوام کا آواز سنو, جنوبی پنجاب کے عوام کا آواز سنو. پیپلز پارٹی عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہو. ہر ڈویژن میں جائیں گے. پہلا جلسہ وہ انقلابی شہر حیدرآباد سے شروع کریں گے. وفاق کو بچائیں گے, پاکستان کو بچائیں گے. وفاق کو بچائیں گے, پاکستان کو بچائیں گے. اس کے اوپر ریئیکشن آ رہا ہے, خاص طور پر چونکہ پنجاب حکومت کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ سپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کی, انہوں نے کافی آڑے ہاتھوں لیا محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کو. بلاول صاحب کی زیادہ باتوں پر رسپونڈ اس لیے نہیں کرنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی کہ جلسوں میں کھڑے ہو کر اور میڈیا کے اوپر بیان بازی سے اس مسئلے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. وہ اگر جو ہے وفاق کا بجٹ بنانے کے لیے اپنے سندھ کے لیے اور پتہ نہیں فنڈ لینے کے لیے وفاقی حکومت کو جو ہے وہ بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں, تو ان کو اس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. اور پھر
جو صدر پاکستان کی منظوری ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈاکومنٹڈ ہے. یہ کہنا کہ جی ہو نہیں سکتا، یہ ہوا نہیں، ڈاکومنٹڈ ہے، سائنڈ ہے. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ ہمارے پر گولہ باری کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت گولہ باری کا کبھی کبھار. ابھی وہ پنجاب کا ان کے لوگ اٹھے تھے، انہوں نے کہا پنجاب کا پانی جو ہے وہ یہاں سے کاٹیں گے کہ وہاں سے کاٹیں گے. سندھ والے کہتے ہیں ہمارا پانی ہے. تو میں نے تو کہا تھا بھائی پہلے چیک کر لو اور طے کر لو یہ کون سا پانی ہے. اور صرف کینال کے معاملے کے اوپر سیاست ہو رہی ہے. خاص طور پر سندھ جو ہے وہ پانی کے معاملے پہ سیاست کرے تو یہ تکلیف دہ بات ہے. سیاست تو ناظرین ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے دونوں سیاسی پارٹیاں ہیں. شرجیل میمن صاحب نے رسپونڈ کیا. یہ جو الزام لگ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ ایک میٹنگ کو چیئر کیا تھا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اور وہاں پہ انہوں نے حکم دیا تھا کہ جلدی یہ کام کریں، اب اس کو ڈس اون کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. کسی بھی صورت میں یہ کینال ہم نہیں بننے دیں گے. پنجاب کی وزیر اطلاعات صاحبہ نے بیان دے دیا پھر محترم آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے. کانسٹیٹیوشن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اپروول پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے؟ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. 100 دفعہ آپ کو بتا کے تھک گئے. وہ اگر اپروول کے ڈاکیومنٹس ہیں آپ کے پاس، آپ میٹنگ کے فیبریکیٹڈ منٹس تو کہیں پہ لا سکتے ہیں جس میں بھی اپروول ورڈ کہیں پہ نہیں ہے. اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شاید آپ چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کسی کلیش میں آئے. یہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہو سکتا ہے. یہ اس وقت پیپلز پارٹی کا ایجنڈا نہیں. پلانٹڈ کوشچن کے بعد نے یہ جان بوجھ کے یہ بیان اس لیے دیا پیپلز پارٹی پنجاب فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی ناراضگی کا اظہار کرے. آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی ان کی سپورٹ ختم کر دے. ہم آپ کے ایجنڈا میں آنے والے نہیں ہیں. یہ بھی کہا کہ پیپلز پارٹی کینالوں میں سیاست کرے. پیپلز پارٹی کینالوں میں سیاست نہیں کر رہی ہے. چودھری امام حسین صاحب تہاڈی پارٹی کرنا کی چاہ رہی ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی مطلب پارٹی ظاہر ہے ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، حقیقت ہے، اس سے کیسے آپ اب میں تو 75 میں چھوڑ گیا تو اب تو کافی دیر نہیں ہو گئی. کوئی نہیں، مطلب آپ کے ابھی اطلاع نہیں پہنچی. فارمر پارٹی چلو کہہ دیں. مطلب یہ اب کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بلاول صاحب سنا ہے کوئی 10 دن کے لیے 50 سال ہو گئے یو اے ای چلے گئے. ماشاءاللہ آپ جوان ہیں اور آپ کی پارٹی بھی جوان ہے. تو اب یہ بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 10 دن کے لیے چلے گئے، مطلب یہ صرف بیان بازی، ایک سینسٹیو ایشو ہے. بلاول صاحب کی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے اللہ تعالیٰ نے جلد سے یاب کرے ملاقاتیں رہتی ہیں وہاں پہ بیٹھ کے. کیا چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب جو ہیں وہ بیلچا لے کے کینال کی ڈگنگ خود شروع کر دیتے آگے؟ میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہے، اس کو مطلب اس کے اندر آپ کو پروونشلزم بات ہو رہی ہے، یہ سندھ ورسز پنجاب کی بات ہو رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ملاقات ان کی آپس میں رہتی ہیں تو بیٹھ کے حل کر لیں، بجائے اس کے کہ بیان بازی مطلب وزراء ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. چودھری صاحب وہ کہہ رہے 6 نہریں ہیں ہی نہیں، ایک نہر ہے اور ایک ہی انہوں نے منظوری دی تھی، وہ بھی روڈ کا ہی ہے. کوئی جو ہے جو پہاڑوں سے بارشوں کا پانی اترنا ہے اس نے اکٹھا ہو کے آگے نہر کے ذریعے آب پاشی کے لیے اویلیبلٹی ہونی تھی اس کی. یہ دونوں کے فیکٹس جو ہے نا اس میں کافی بڑا تضاد ہے. کوئی حسن ایوب نے فیکٹس اکٹھے کیے ہیں، حسن ایوب سے پوچھتے ہیں مطلب یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب نہیں، ویسے جو اطلاعات تو یہی ہیں کہ کچھ پانی پنجاب کا ہے، کچھ جو ہے وہ 2 منتھس کے لیے جو فلڈ واٹر ہوتا ہے اس کو یوز کرنا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر خدشات ہیں تو ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہے سندھ گورنمنٹ کے بیٹھیں، ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ پنجاب حکومت بیٹھیں، اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں وہ وفاق کے، اور کوئی 3rd پارٹی یا 4th پارٹی جو کوئی بھی کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ بٹھا کر تو بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیں. CCI کی میٹنگ نہیں بلا؟ نہیں، CCI کی میٹنگ تو اس میں تو یہ بات آنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ورکنگ پیپر تو بن جائے نا کہ جی جس کے اوپر تمام کے تمام ایکسپرٹس کے جس کے ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے ان کے سائن ہو، اور جناب آ کے جناب اس میں پھر اس کے بعد CCI میں یہ میٹر آ جائے تو معاملہ وہیں پر حل ہو جائے گا. اتنا کمپلیکیٹڈ ہے نہیں. میٹنگ دکھائیے گا جو پریزیڈنٹ صاحب چیئر کر رہے ہیں، وہاں پہ سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو ہے نہیں جتنا اب بنا رہے ہیں نا. تو بیسیکلی سندھ کے عوام کا بھی رائٹ ہے کہ ان کو پتہ لگے کہ یہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. صرف یہ کہہ دینے سے لیکن اس معاملے کے اوپر ہمارے کچھ جو سندھ کے بھائی ہیں وہ پیپلز پارٹی پر بھی اعتماد نہیں کرتے، وہ وفاقی حکومت پر بھی اعتماد نہیں کرتے، وہ ریاستی اداروں پر بھی اعتماد نہیں کرتے. وہ بہت ٹچی ہیں. جیسے اس دن ہمارے جو ہے وہ ہم ٹیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب ٹیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا خیال ہے کہ آنے سے پہلے ہی ہمارے تک پانی پہنچنے سے پہلے ہی پانی چوری ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہم نے کیا کیا، آج بھی ہم فلڈ ایریگیشن کر رہے ہیں. دنیا ڈرپ ایریگیشن پہ پہنچی ہوئی ہے. اب یہ دیکھیں اور پریزیڈنٹ کالز فار کمپلیشن آف یہ کچی کینال پروجیکٹ ان 18 منتھس، اسی کے اندر ساری کنالز کا فردر خبر دیکھ لیں. اور پریزیڈنٹ از سٹنگ ود ویری پلیزنٹ موڈ. وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ بڑے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مسکرا بھی رہے ہیں. اور یہ ساری خبر کے اندر
It was told that the construction of 6 strategic canals, Joy Saab, which include Chashma Right Bank Canal है, Kachi Canal है, Rainy Canal है, Greater Thar Canal, Cholistan Canal है, Thar Canal, ये तो सारी चीजें वहां पे हैं, लेकिन अच्छा ये सेंट्रल पंजाब की भी नहीं है जी, ये सेंट्रल पंजाब की नहीं है, जो आप सदर्न एरिया और सदर्न में भी जो बहुत ज्यादा जो है ना वो पसमानदा इलाका है जहां पर सारी जमीनें बंजर पड़ी हुई हैं और आपकी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में जो लैंड पड़ी हुई है जो कि आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। देखिए वो पिछले दिनों जो आर्मी चीफ वहां पे गए वो देखा बड़ा जबरदस्त। देखिए रेगिस्तानों को आबाद करना है, आप ये आपने रेगिस्तानों को आबाद करना है और आप एक अच्छा जो आपने जिस बात को आपने छोड़ा हुआ था कि आपका एसेट है आप उसको यूटिलाइज कर रही है, आपकी जनरेशन साहब आप क्या कह रहे हैं? जी चल साहब भाई आप ये एक नॉन इशू को इशू बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? खुदा दा हॉकर जो मतलब वो 2 पार्टियां ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਭ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰੇ चलो तो दूसरे इशू की तरफ शुरू हो जाते हैं गोलाबारी। दूसरे इशू की तरफ दूसरी नेक्स्ट स्टोरी चाहिए साहब, अब आपको पीटीआई की तरफ लेके जाते हैं। अब पीटीआई के अंदर जो मामलात हैं, पीटीआई के जो मामलात हैं वो आपको पता है जो अंदर चल रहे हैं, वो हर रोज कोई नया बयान दे देता है। कभी स्वाति साहब पता नहीं कुराना कसमा खा रहे ने, कभी वो जेड़े ने अपना उनके शेर अफजल मरवत साहब भी इंटरव्यू देने ने। उसके बाद हम देख रहे जो है आपके मोहतरम आपकी मुलाकात भी पिछले दिनों हुई, सीएम केपी ने बयान दे दिया कि मैंने टिकटें आतिफ को और असद कैसर को केपी असम्बली की इसलिए नहीं दी कि पता नहीं कोई साजिश वाजिश करते हैं। उसके ऊपर काफी रौला रपा हो गया। तो उसके बाद बैकग्राउंड के अंदर जो बैक चैनल आते हैं उसके ऊपर भी बात हो रही है। वो जो जिनके साथ इत्तेहाद बनना था, आप JUIF वाले कह रहे हैं कि यार असि पहले क्या सी साढ़े नाल चीजें क्लियर कर रहे हो। कामरान मुर्तजा सेनेटर साहब क्या फरमा रहे सुने? ये चीजें जो है ना वो अलार्मिंग है हमारे लिए कि ये क्या हो, ये बैकडोर राब्ते जो है वो किसी पार्टी के बाला बाला रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये बात हमने पहले रिजर्वेशन में जो है ना डाली थी और कहा था कि ऐसा नहीं होगा। अगर किसी के राब्ते होंगे तो वो इत्तेहाद का नज़म डिसाइड करेगा। वो इत्तेहाद अभी तक बना नहीं है, या इवन जो पुराना इत्तेहाद है मेरा ख्याल है उसके नज़म को भी पता नहीं है इस मामले का, और ये बाला बाला बात चल रही है। तो इस तरह से जो है वो हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी। चौधरी साहब इत्तेहाद से बाला बाला बातें वो कह रहे हैं। अब कुछ स्टोरी चौधरी साहब दसो ना, पाकिस्तान तरीके इंसाफ चल की रहा है? मतलब तुसी गल करने तुहानू सवाल करने तुसी हस के अगे कर जाते हो कि जी कुछ नहीं हो गया, कुछ दसो तो सही ये कर की रहे ने? मतलब बानी अंदर बैठा हुआ है और ये बाहर अपने मतलब हलवे माडल आए पे ने बकौल तुहाडे जेड़ा तुसी इस्तेमाल करदे हो। जी चौधरी साहब बैरिस्टर गौहर ने एक तो पार्टी वालों को कह दिया कि भाई कोई बयानबाजी नहीं करनी और सबको अपना पार्टी के इख्तलाफात बाहर नहीं लेके आने, आज का बयान। और दूसरा इत्तेहाद के बारे में उन्होंने कहा कि JUIF ने 15 तक का टाइम मांगा हुआ था, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। और तीसरा ये है कि अलीमा खान साहबा जो है उनसे मेरी बात हुई थी आज, तो वो कहते कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा हुआ है कि 8 को मेरी मीटिंग है और मेरी बहनों की हमारे भाई से, अगर वो मीटिंग इन्होंने करने ना दी तो फिर हम वहाँ ही बाहर धरना दे के बैठ जाएंगे। अब वो कहते सारी पार्टी हमको फोन कर रही है कि जी हम कहाँ आए, हम कहाँ जाएं। उन्होंने कहा जी पहले तो आपको ख्याल नहीं आया, तो अब जबकि हम बैठने लगे हैं ऑन ए जेन्युइन इशू, तो आपने यहाँ आके क्या करना है? ये अगर उन्होंने मीटिंग करा दी जो कि हमारा चौधरी साहब मैं इंतहाई अदब के साथ चौधरी साहब मैं इस पे आपको सवाल ये करना चाह रहा हूँ। अलीमा खान साहिबा शी इज द ओनली सिस्टर ऑफ PTI फाउंडिंग चेयरमैन। पार्टी का एक इनसे स्ट्रक्चर मौजूद है बकौल पार्टी दे, उन्होंने चेयरमैन ने, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, प्रोविंशियल चैप्टर्स के लोग हैं। तो फैसला तो उन्होंने करना है ना कि उन्हें अडयाला दे बाहर बैठना है या नहीं बैठना, ईद पे जाना था वहां बाहर बैठना था, ये सारी बयानबाजी है। मतलब ये है कि अलीमा खान साहिबा ने फैसला थोड़ा करना है, या वो लोग जो सीन पे नहीं है उन्होंने फैसला थोड़ा करना है। नहीं मैं वो देखें वो बैसियत फैमिली तो जो मर्जी करे, मैं तो बात करूं कि पार्टी जो है पार्टी वेज पार्टी पार्टी को आपका कोई काम नहीं है। सही। आपके पास खबर क्या है? मैं तो उनसे जी चौसा कंप्लीट कर लें मेरे पास जी चौसा क्या कर मैं क्या आप मेरे पास खबर यह है कि दे आर वो जब जहां तक इमरान खान और पार्टी का ताल्लुक है वो अभी डायरेक्ट एक्शन लेने वाली है। जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ आवर्स और मे बी 1 or 2 days।
चल जी डायरेक्ट एक्शन नहीं, डायरेक्ट वो कह रहे हैं कि वो अंदर से एक हुक्म आ जाएगा, डिसीजन हो जाएगा। एक्शन होते तेरा की समझ कि तेरा को थे वो बासी को नहीं, बोलड़े मोड़ आ जाना। अब देखे ना ये जो मेडल खोलने लगे ना, नहीं कामरान मेडल नहीं खोलने देना। कामरान मुर्तजा साहब की जो बात कर रहे हैं, देखिए ये एतमाद का फुकदान है। जमीयत उलमा इस्लाम कभी भी तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद नहीं करेगी जब तक तहरीक इंसाफ उनके साथ जो व्हाइट एंड ब्लैक के अंदर कोई चीज जो है ना वो दस्तखत नहीं करती, कोई उनका एग्रीमेंट नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये तो व्हाइट पहला ब्लैक तो क्यों लाया? चलो ब्लैक एंड व्हाइट कर दीजिए। अच्छा नहीं, मैं उनका व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है जी। अच्छा, तो जब जेयूए का नाम आता है तो मैं व्हाइट कर लेता हूँ, ब्लैक के साथ पीटीआई को लगा देता हूँ। हाँ, वो इस तरह करता हूँ। तो वो अब तहरीक इंसाफ भी एतमाद नहीं करती मौलाना फजल रहमान पर और जमीयत उलमा इस्लाम पर, और उनकी वैसे भी आदत है कि जब उनका अपना काम होता है तो वो अगले के पांव पड़ जाते हैं, और जब काम निकल जाए, गर्ज खत्म हो जाए, तो वो फिर उसको लिफ्ट नहीं कराते। जैसे चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी से मुलाकात के वक्त जब गई थी, उमर यूसुफ साहब जा रहे थे, तो वो तमाम के तमाम अपने लोगों को लेके गए थे, लेकिन मौलाना को लिफ्टाया भी नहीं। कामरान मुर्तजा साहब यही थे जिन्होंने बाद दिल में ये बात बड़ी फील की हुई थी कि मुझे चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए नहीं लेके गई तहरीक इंसाफ, नहीं लेके गई, जो उनका अपना फैसला था। अभी इत्तेहाद तो बनना इनका है नहीं, लेकिन जो आपसी इख्तलाफात हैं वो आपसी इख्तलाफात अभी मजीद शिद्दत इख्तियार करेंगे। किस शक्ल में? काफी सूरतों में, क्योंकि देखे ना जो पार्टी के ओहदे दिए जा रहे हैं हर उस शख्स को मिल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो अली अमीन का मुखालिफ है, और अली अमीन जो की जो सरकार है वो हर उस बंदे के साथ चल रही है जो उस मुतलका क़यादत के मुखालिफ है, यानी जो एंटी ग्रुप है। जो अली अमीन ने अपना ग्रुप बना चुके हैं विद इन पीटीआई, उनके लवर्स भी हैं और उनके हेटर्स भी हैं, उनके मुखालिफ भी हैं। अब जो उनके हेटर्स हैं उसमें बहुत से लोग पार्टी तंजीम के ऊपर हावी हो चुके हैं। इसमें सवाल ये है कि आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कल कलां को ये जो पीटीआई का ओवरऑल ये अम्ब्रेला है, ये छतरी है जो बानी की है, उसे बाहर निकल जाएंगे? आपको लग रहा है कि कैसे? मतलब इन केस अगर अली अमीन को हटाने की कोशिश हुई तो ऐसा मूव हुआ तो मेरा ख्याल है कि ये फिर तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वाली खो देगी। फिर अली अमीन गंडापुर जो है वो मोस्ट लाइकली या तो वो ही रहेंगे या फिर हुकूमत इनके हाथ से निकलेगी। नमा परवेज हटक तो नहीं बना रहे, वक्त साबित करेगा जी। अली अमीन गंडापुर जो है वो समझदार आदमी है, और समझदारी उनकी उनका ये है कि अभी तक उन्होंने दोनों घरों को खुश रखा हुआ है इस वक्त तक, कामयाब है, अभी तक कामयाब है। लेकिन देखें ना, ये दो कश्तियों का सवार जो है ना वो हमेशा डूबता है, ये भी कहा जाता है। चलेगा। चले नाजरीन, देख लिया, जाहिर है अली अमीन गंडापुर साहब उनको पता है कि परवेज खटक साहब ये ना कल फिर जाके ना उनकी शहबाज शरीफ साहब जी को मंदा हुआ ना बनना पाए, लिहाजा ही विल बी वेरी केयरफुल। ब्रेक इधर जाते, ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम जो होने जा रहा है 2 रोजा, काफी बड़ा इवेंट पाकिस्तान के अंदर होना जा रहा है। इसको होस्ट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। कल जो पहला सुबह का जो फंक्शन है वहां पे चीफ आर्मी स्टाफ जो है गेस्ट ऑफ ऑनर भी होंगे। इस फोरम के तहत क्या चीजें डिस्कस होंगी, किस तरह के इन्वेस्टमेंट के मौके मुयस्सर होंगे, कहां से मदुबीन आए हुए हैं, तफसील से आपसे बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 काला परसों होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन पहले आपको लेके चलते हैं सैंडक चागी बलोचिस्तान के अंदर। हमारे नुमाइंदे हसूसी लईकुर रहमान वहां पे ओवर द वीकेंड गए, उन्होंने एक स्पेशल रिपोर्ट वहां पे तैयार की है, किस तरह जो है काम हो रहा है सैंडक प्रोजेक्ट के ऊपर, और वहां से कीमती जो मादनियात निकाले जा रहे हैं उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेपनाह नेमतों से नवाजा है जो किसी भी कौम की खुशहाली और तरक्की में मरकजी किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान मादनी वसाइल बशमूल सोने, तांबे और लोहे समेत संगमरमर, तेल और गैस जैसी मादनियात का मालिक है। हुकूमत की जानिब से इन मादनी वसाइल को बेहतरीन इस्तेमाल में लाने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। इन्हीं में से एक सैंडक कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट पर 1960 की दिहाई में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने काम शुरू किया, जिसके दौरान मुतअद्दिद चैलेंजों का सामना करना पड़ा। ताहम चाइना की MCC कंपनी ने 1960 की दिहाई के दौरान मुतअद्दिद नाकामियों के बावजूद गैर मुतज़लज़ल लगन से 2001 में इस मंसूबे की बहाली को यकीनी बनाया। गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान मंसूबे से 3.5 लाख टन खालिस कॉपर और कुछ मिकदार में सोना और चांदी निकाला गया।
2037 تک یہاں سے مزید 3 لاکھ ٹن خالص کاپر مل سکے گا، جبکہ اس منصوبے کی عمر مزید 30 سال تک بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ چاگی کے ناہموار اور خشک علاقے میں پاکستان اور چین کے درمیان پائیدار شراکت داری کے تحت سینڈک منصوبے پر گزشتہ 2 دہائیوں سے سونے، تانبے اور چاندی سمیت دیگر دھاتوں کے نکالنے کا کام جاری ہے۔ نارتھ اور ساؤتھ کے ریزرو پر کام کرنے کے بعد مشرقی جو زون کے اوپر کام اس وقت جاری ہے، اوپن پٹ کے اوپر یہاں پر کام کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 5 سال کے دوران کافی بڑے پیمانے پر یہاں پر اور نکالا گیا ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اگلے 13 سال تک یہاں پر مزید کام جاری رہے گا اور مختلف نوعیت کی دھاتیں جس میں خاص طور پر کاپر، گولڈ اور خام لوہا جو ہے وہ نکالا جا سکے گا۔ منصوبے سے اوپن پٹ کانکنی کے ذریعے خام اور کو نکال کر مختلف دھاتیں الگ کی جاتی ہیں۔ یہاں سے 24,000 ٹن سے زائد سالانہ خالص تانبے کی پیداوار کی جا رہی ہے۔ مین ہمارے یہاں پہ پروڈکٹ وہی تو اس میں کاپر ہے، گولڈ ہے اور سلور ہے۔ اس کے علاوہ نارتھ اور باڈی میں بھی ہماری مین پروڈکٹ یہی 3 رہی ہیں اور ایسٹ اور باڈی میں بھی کاپر، گولڈ اور سلور ہی ہماری مین پروڈکٹ ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا، اس میں 18 سال کا تھا اور 18 سال میں سے ابھی چونکہ 5واں سال چل رہا ہے، جو کام ہو رہا ہے 150 ملین ٹن جو ہے یہاں پر اور ہے، اور میں میکسیمم جو ہے یہاں پر جو ریشو ہے وہ کاپر کا ہے، ویسے تو گولڈ بھی ہے لیکن زیادہ تر جو ہے کاپر یہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خام اور کو نکال کر لایا جاتا ہے اور پروسیس کرنے کے بعد مختلف مراحل سے گزار کر ایک پراپر کاپر کی شکل دی جاتی ہے۔ سینڈک منصوبے سے جہاں اب تک 3.5 لاکھ ٹن سے زائد کے تانبے کے خالص ذخائر نکالے جا چکے ہیں، تو وہیں 2037 تک یہاں سے مزید 3 لاکھ ٹن خالص تانبے اور سونے سمیت چاندی اور خام لوہے کے خاطر خواہ ذخائر نکالنے کے اہداف بھی رکھے گئے ہیں۔ ایک تو کاپر ہوا، دوسرا جو ہے گولڈ اور سلور، یہ 3 چیزیں ہم لوگ ریکور کرتے ہیں۔ کنسنٹریٹر سے ہمیں کنسنٹریٹ ملتا ہے، ان کو ہم جو ہے ان کے ساتھ فلکسز ایڈ کر کے پھر فرنس میں ہم لوگ چارج کرتے ہیں۔ ریویبلٹی فرنس کے بعد ہم لوگ جو ہے میٹ بناتے ہیں۔ دھاتوں کو خالص شکل دینے کے عمل کے دوران کوالٹی کنٹرول اور بین الاقوامی معیار کو یقینی بنایا جاتا ہے، جس کے بعد صاف شدہ تانبے اور سونے کے 99.3% خالص مصنوعات عالمی سطح پر فروخت ہوتی ہیں۔ منصوبے سے اب تک $2 ارب سے زائد کی برآمدات ہو چکی ہیں۔ جو مائننگ سے ہماری خام مال آتی ہے جو 0.3% ہے، اس کو ہم اپ ٹو 22% تک اپ گریڈ کرتے ہیں۔ جو اور پروسیس کرتے ہیں تقریباً کوئی 2.7 ملین ٹن ایئرلی ہم لوگوں کا ٹارگیٹ ہے اس پلانٹ کا، اور ڈیلی بیسس پہ ہم لوگ 13 to 14,000 ٹن اور پروسیس کرتے ہیں، جس سے ہم لوگوں کو اراؤنڈ 120 ٹن نیو پلانٹ سے کنسنٹریٹ پروڈیوس ہوتا ہے، جس کا گریڈ 23% ہے، اور جو ہمارا اولڈ پلانٹ ہے جس کو ہم 425 کا نام دیتے ہیں، اس سے بھی ہمیں کوئی 200 ٹن کے قریب کنسنٹریٹ پروڈیوس ہوتا ہے، اس کا بھی گریڈ 20 to 23% ہے۔ چین کی کمپنی MRDL منصوبے کے تحت اپنی سماجی ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہے، جس میں ترجیحی بنیادوں پر مقامی آبادی کے لیے سینڈک اسکول اور ہسپتال سمیت صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمپنی کی طرف سے ہزاروں افراد کو تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں، جس سے انسانی وسائل کی ترقی کو فروغ مل رہا ہے اور مقامی آبادی کی زندگی کے معیار میں بہتری آئی ہے۔ میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اور ان کی خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ میں نرگس ہوں، کلاس 4 میں پڑھتی ہوں اور بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی۔ نیو سافٹ کی یہ ایسی مشین ہے جو کہ میرے خیال سے اسلام آباد کے علاوہ یہاں پہ امپلانٹڈ ہے، اور 700 کلومیٹر کے ریڈیس میں تقریباً ہم لوگ یہاں پہ پیشنٹس وغیرہ کور کر رہے ہوتے ہیں۔ نوکنڈی، تفتان بارڈر پر ایران سے لے کر بالکل یہاں پہ پیشنٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں، اور اکثر پیشنٹس ایسی جدید ترین مشینری اور پھر ہمارے ویری ویل ٹرینڈ، ویری ایکسپیرینسڈ اسٹاف، جیسے کہ ہمارے HOD ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر لیو، اور پھر ہمارے کوالیفائڈ پاکستانی ڈاکٹرز کی وجہ سے یہاں پہ آتے ہیں اور اکثر مطمئن ہو کے جاتے ہیں۔ سینڈک کے ارد گرد موجود دیہات میں منصوبے کے مثبت اثرات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ جو جب سے کمپنی آیا ہوا ہے، جو سہولت کمپنی کے پاس ہے وہ علاقے والوں کو مل رہا ہے۔ 24 گھنٹہ بجلی ہے، پانی آپ کو مل رہا ہے، بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں، کوسٹر گھر میں آتا ہے۔ ہم لوگ نو ٹیبل جا کے جو کمی پیشی ہوتی ہے 6 کلی کا 6 نو ٹیبل ہے، اسی ٹائم ہم لوگ جا کے چائنیز کو بلائیں گے، وہ آ کر میٹنگ کرتا ہے، ہر چیز کلیئر ہوتا ہے۔ 300 سے اوپر ہوگا کمپنی ہے، جتنے ہے یہاں پہ ہم لوگوں کے نوجوان وہ سب ملازم ہے۔
मुल्क में मौजूद तांबे, सोने और दीगर धातों की तलाश के शोबे में सरमायाकारी के वसीम मौके मौजूद हैं, जो इन दूर दराज इलाकों में सरमायाकारी के साथ साथ रोजगार के मौके फराहम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। सैंडिक प्रोजेक्ट समेत मुल्क के तूलो अर्ज में फैले हुए इस नौइयत के मुख्तलिफ मादनी ज़खायर का बरवक्त और मुअस्सर इस्तेमाल यकीनी बनाकर मुल्क की मईशत की सिमत बदली जा सकती है। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ लईकुर रहमान, एयरवन न्यूज, सैंडिक प्रोजेक्ट, चागी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करने के लिए इसी मौजू के ऊपर माहिर मदनियात शहजाद इशफाक साहब को हमने दावत दी है, और ये जो खास तौर पर पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम भी होने जा रहा है, उस हवाले से भी काफी ज्यादा एंगेज हैं। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब। एक तो सर ये बताइएगा, एक तो सैंडिक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट अगर आपने सुनी है, मैं आपको सुनवाई अभी उसके ऊपर बात कीजिए। बाकी ये जो फोरम है, क्या टारगेट हम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट, और किस किस खास जो सेक्टर के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगी, किस किस्म की मादनियात के ऊपर फोकस किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सैंडिक प्रोजेक्ट तो ऑब्वियसली काफी टाइम से चल रहा है और इसके बहुत बेनिफिट्स आए हैं। जो लोकल कम्युनिटी है, जैसे वो खुद कह रहे थे, क्योंकि जब ये माइनिंग शुरू होती है तो जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका बहुत फायदा होता है। उनके लिए CSR प्रोग्राम्स होते हैं, डेवलपमेंट होती है, तो उसके बेनिफिट्स फिर ये लोग इनको मिल रहे हैं। इसी तरीके से ये जो मेन PIMF का जो कॉन्फ्रेंस है, ये कोशिश कर रहा है कि अट्रैक्ट करे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिनरल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इस पे तवज्जो दी नहीं गई है। इतनी बड़ी माइंस इधर डेवलप नहीं हुई हैं। सैंडिक के बड़ी माइनों में से है, लेकिन इसके साथ जो इलाका है रिको दीक का और जो RDMC की जो माइन है, वो तो ग्लोबल स्केल पे भी बहुत बड़ी माइन है। तो उस पे जो डेवलपमेंट हो रही है, उस पे अरबों रुपए, अरबों डॉलर लग रहे हैं, और उससे जो डेवलपमेंट और उसके से जो प्रोग्रेस होगी, एक दफा वो माइन ऑनलाइन आ जाए तो फिर और लोगों के भी इंटरेस्ट आते हैं, और उससे मुल्क का बहुत फायदा है। एक्सपोर्ट्स होंगे, लोगों की नौकरियां होंगी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज में फायदा, फॉरेन करेंसी की रिजर्व्स में फायदा। अच्छा इशफाक साहब, बिल्कुल सही है। ये जो रेकोडेक प्रोजेक्ट है, उसका अभी स्टेटस क्या है, मतलब किस लेवल पर है, कब तक ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, कब तक वहां से हमें प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट फार्म के अंदर हमें मिलना शुरू हो जाएगी, जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, मुल्क के अंदर इस्तेमाल करेंगे? देखिए, प्रोग्रेस तो उस प्रोजेक्ट पे अच्छी जा रही है। बैरिक गोल्ड और RDMC और जो लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने अच्छी तेजी से काम कर रहे हैं। जहां तक हमें पता है, मार्केट में 2028 या 29 में इससे पहली प्रोडक्शन निकलेगी। और ये 2 फेज का प्रोजेक्ट है। पहला फेज 4 साल का होगा और फिर फेज 2 शुरू होएगा, जहां डबल होएगी। तो पहले ये लोग अंदाजन 45 मिलियन टन पर एनम की प्रोसेसिंग करेंगे, और फिर जब इसकी एक्सपेंशन होगी, 90 मिलियन टन पर एनम इनका प्रोसेसिंग प्लांट होएगा, जिससे इनका 3-3.5 लाख टन का कॉन्सेंट्रेट एक्सपोर्ट होएगा मुल्क के लिए। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि बुनियादी तौर के ऊपर तो पाकिस्तान में मादनियात के तो बहुत से ज़खायर मौजूद हैं, जिसमें वैल्यूएबल चीज़ें भी ऐसी हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, गैसेस भी हैं। तो ये अनटैप्ड सेक्टर क्यों छोड़ा गया पाकिस्तान में, और अगर अब हम इसको टैप करने के लिए जा रहे हैं तो ये कितनी वर्थ के जो है ये ज़खायर मौजूद हैं, और वो क्या पाकिस्तान का जो कर्ज उतारने में इनका क्या जो रोल हो सकता है? क्या ये आर दे एनफ टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ दिस, जो इसके ऊपर इतना कर्ज आ चुका है? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इतनी डिले क्यों हुई है। और अभी तक जो हमने देखा, ये नहीं है कि माइनिंग नहीं है, माइनिंग है, लेकिन लार्ज स्केल माइनिंग नहीं हुई है। और जब एक बड़ी कंपनी आती है ना, जैसे बैरिक आया ये इसको डेवलप करने के लिए, फिर उस स्केल का जो प्रोजेक्ट है, जैसे रिको दी ग्लोबली सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है, ग्लोबली Tier 1 प्रोजेक्ट है। यानी आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, लोगों को जो इस प्रोफेशन में है, उनको रिको दी का पता होगा, क्योंकि इतनी लार्ज उसकी साइज और स्केल है। ठीक है, तो जब ऐसा प्रोजेक्ट मुल्क में डेवलप होता है, फिर और लोग भी देखना चाहते हैं कि कैसा हो रहा है। और ये सिर्फ फॉरेनर्स नहीं है, आप अगर देखें, अभी लोकल ग्रुप्स के भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट माइनिंग में आ गया है। मल्टीपल बड़े बड़े ग्रुप्स जो हमारे लोकल कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, वो भी माइनिंग की तरफ तवज्जो दे रहे हैं और देख रहे हैं वो कैसे डेवलप करें। और हम लोगों की तो बहुत खुशकिस्मत है कि इतनी मिनरलाइजेशन है, सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, GB में भी है, KPK में भी है, बहुत अच्छी रिसोर्सेज हैं। तो एक दफा इसकी डेवलपमेंट आएगी,
یہ بہت سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا اکانومی بن جائے گا. اس سے بجٹ ڈیفیسٹ چینج ہوتا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ چینج ہوتا ہے. امید تو بالکل ہے کہ جیسے اس کی ڈیولپمنٹ ہوئے گی, لیکن اس میں ٹائم لگتا ہے. اگلے 5 سال 10 سال میں بالکل کافی بینیفٹ آئے گا, اربوں ڈالر کا ایکسپورٹ ہوئے گا اس سے. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے سینئر کولیگ لاہور سے آپ سے سوال کریں گے. شہزاد اشفاق صاحب, یہ تو جو دولت ہے آپ کو تو پتا ہے کہ جو ریئر میٹل ہے یعنی جو ارتھ میٹر ہے وہ بھی پاکستان کی جو کوالٹی ہے اس مٹی کی وہ ایون چائنا سے بہتر ہے. ابھی جو معاہدے آپ کر رہے ہیں اور جو جن کی طرف انویسٹمنٹ کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں, آیا جو ہمارے منرل اور مائننگ کے ذرائع ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے بینیفٹ کے لیے کام ہوں گے یا جو غیر ملکی کمپنیاں یا غیر ملک ہیں ان کے ہتھے چڑھ جائیں گے؟ دیکھیں, یہ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے, بہت اہم سوال, ٹھیک ہے نا. تو آپ ابھی جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس پہ بات کرتے ہیں جو ریکودیک ہے, RDMC ہے, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں کون شیئر ہولڈرز ہیں, 50% شیئر ہولڈنگ بیرک گولڈ کی ہے. جو زیادہ تر ایکسپینسز ابھی تک آئے ہیں انہوں نے ایکسپینسز آلریڈی ایکوٹی فائنانس کیے ہیں. اس کے ساتھ 25% گورنمنٹ آف بلوچستان کا ہے, جس میں سے 10% مفت ہے اور 15% کیریڈ انٹرسٹ ہے جو ان کو لون ملے گا اس کو کور کرنے کے لیے. تو 25% اس انویسٹمنٹ کا گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس ہے. تو اس میں تو بہت بینیفٹ ہے پروونس کو, اور 25% جو بینیفٹ ہے اس کا 3 گورنمنٹ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا ہے. تو 50% فورن انویسٹر ہے, 50% لوکل انویسٹرز ہیں. اور جو فورن انویسٹر ہے وہ حصہ جو گورنمنٹ آف بلوچستان کو مفت مل رہا ہے وہ اس حصے کو بھی کور کر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ایکسپرٹیز آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ آ رہے ہیں, نئی کمپنیز آ رہی ہیں, OEMs اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز آ رہے ہیں. یہ تو لوگوں کی سکلز میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اکنامک ایکٹیویٹی میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس کا تو بہت فائدہ ہے. تو یہ بولنا کہ باہر کی کمپنی آتی ہے اور پیسے بناتی ہے اور چھوڑ کے چلے جاتی ہے, غلط ہے. اگر آپ جیسے وہ صاحب سندک کے بارے میں بات کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے وہ چائنیز سندک کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ان کے کتنے فائدے ہوئے ہیں. وہ CSR پروگرامز ہوتے ہیں, ان کے اسکول کھل رہے ہیں, پانی آ رہا ہے, بجلی آ رہا ہے. اور یہ نوکنڈی ریکودیک میں بالکل یہی ہو رہا ہے. چاکی میں جو کمپنیز ادھر کام کر رہی ہیں وہ لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں, ان کے بھی پروگرامز آ رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل آ جائے گا, ہنر فاؤنڈیشن آ جائے گی, الگ الگ انسٹیٹیوٹس ادھر آئیں گے. بہت شکریہ شہزاد صاحب اور وی وش یو گڈ. یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جو بھی مندوبین آپ کے آئے ہیں ان کے ساتھ آپ کامیابی کے ساتھ جو بھی آپ نے معاہدے کرنے ہیں حکومت پاکستان نے کرنے ہیں. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے کانفرنس کے حوالے سے جتنے لوگ آ رہے ہیں باہر سے اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر بریک. ویلکم بیک ناظرین. 8 اور 9 اپریل کو پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم جو ہونے جا رہا ہے, ایک بہت بڑا ایونٹ حکومت پاکستان یہ کروانے جا رہی ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کل جو اس کا اوپننگ سیشن ہوگا, پرائم منسٹر اس کو چیئر کر رہے ہیں, ساتھ میں گیسٹ آف آنر جو ہیں فارمی اسٹاف بھی وہاں پہ موجود ہوں گے. اور پوری دنیا سے ایکسپرٹس اور انویسٹر جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ دیکھنے اور ہم ان کو ظاہر ہے شوکیس کریں گے کہ پاکستان کے اندر ہمارے ایسٹس کہاں کہاں پہ موجود ہیں, کہاں کہاں پہ انویسٹمنٹ کی فیسلٹیز اپرچونیٹیز موجود ہیں, اور کیا کچھ ہم آفر کر سکتے ہیں دنیا کے اندر. ظاہر ابھی جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کی, اشفاق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, سینڈک پروجیکٹ بھی آپ کو دکھایا. پاکستان کے اندر ظاہر بہت ہے لیکن انٹیپڈ ہیں, انفارچونیٹلی ان کو اس طرح سے جو ایکسپلائٹ نہیں کیا گیا. ہمارے ساتھ شعیب نظامی ہمارے نمائندہ خصوصی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں اس فورم کے حوالے سے حکومت پاکستان نے کیا کیا تیاریاں کی ہیں اور کہاں کہاں سے ایکسپرٹس اور انویسٹرز آ رہے ہیں. شعیب بہت شکریہ. آج ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اسی حوالے سے, بتائیے گا کہ کتنی بڑی لیول کی یہ کانفرنس ہے, یہ فورم ہونے جا رہا ہے, اور ریاست پاکستان کی حکومت پاکستان کی اس فورم کے حوالے سے امیدیں کیا ہیں؟ جی, یہ بڑا ہسٹوریکل موومنٹ ہے پاکستان کے لیے. تقریباً اس میں 2000 مندوبین جو ہے شرکت کریں گے, جس میں 800 جو ہیں وہ غیر ملکی مہمان ہیں. اس میں جو ہے سعودی گولڈ ریفائنری, سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ, سعودی جیولوجیکل سروے اور فن لینڈ کی کمپنی میسٹو, سعودی منرل منسٹری, امریکہ, یورپ, روس, ترکی اور مشرق وسطیٰ سمیت دیگر ممالک کے جو ماہرین اور سرمایہ کار ہیں وہ اس میں شرکت کریں گے.
اس کے دو حصے ہیں، ایک جو ہے وہ سرمایہ کاری سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ نمائش سے متعلق ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے مائننگ کا اس کو جو ہے ایکسپلور کیا جائے، اور تمام جو اس وقت جو ہماری بات چیت ہوئی ہے یہ ریاست کا جو ہے یہ سمٹ ہے، یہ کسی حکومت کی سمٹ نہیں ہے، پھر یہ تمام کے تمام جو صوبائی وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے، اور اس کی جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ ہائی لیول کے اوپر جو ہے مینٹین کیے جا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ مائننگ کے اندر انویسٹمنٹ لائی جائے اور ساتھ اس سے روزگار کو بڑھایا جائے. جو آج ہماری بات چیت ہوئی جس میں چاغی، نوشکی، دال بندی سمیت جو بلوچستان کے پسماندہ ترین اضلاع ہیں ان میں جو ہے وہ روزگار کے مواقع دیے جائیں، وہاں جو نوجوان ہیں ان کو مائننگ کی ٹریننگ دی جائیں. اسی لیے اس کے اندر جو ہے وہ سیشن ایسا بھی کیا جائے گا جس میں نوجوانوں کو کون کون سی ٹریننگ دی جانی ہے، معدنیات نکالنے کے نئے طریقے کون سے ہیں، جدید طریقے کون سے ہیں، ان کو کیسے نوجوانوں کو ٹرین کیا جائے گا، ان کو کس طرح سے روزگار دیا جائے گا. یہ تمام کے تمام ایشوز اس کے اندر ڈسکس ہونے ہیں. اسی طرح انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے پاکستان میں صرف یہ گولڈ یا کاپر کی مائننگ نہیں ہوگی بلکہ نمک کی بھی اور جو ہمارے ملک میں لوہا ہے اس کی بھی، اسی طرح جو باقی کوئلے کی مائننگ ہے. چلے شعیب، حسن بھی آپ سے سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور حسن، یہ ون آف دا ریئر اپرچونٹیز، مطلب یہ ہے کہ جو پہلے آپ نے سوال بھی کیا، چوہے صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ریسورس رچ کنٹری ہے. اور ناظرین، یہ بلوچستان کے اندر آپ کو یہ موجودہ عدم استحکام آپ کو نظر آ رہا ہے. وہاں پہ بنیادی وجہ اس کی دنیا کی اس وجہ نظر لگی ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر استحکام ہو گیا، انویسٹمنٹ آ گئی اور وہاں سے یہ چیزیں نکلنا شروع ہو گئی تو پاکستان کے حالت بہتر ہو جائیں گے، لہٰذا ان کو کام نہیں کرنے دے رہی ہیں. جی اچھا، یہ خالی بلوچستان نہیں، خیبر پختونخوا نہیں، پنجاب میں بھی مائنز ہیں، سندھ میں بھی ہیں. اور دیکھیں ایون کہ یہاں پر ہمارے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ اٹک میں فائر کے لیے نکلتی ہے، وہ بڑی قیمتی جو ہے وہ ہوتی ہے، وہ اس کو انڈسٹری کے اندر استعمال کیا جاتا ہے سیمنٹ والی یا کسی میں، اور اس ویری مطلب یہ ایکسپینسو چیز ہوتی ہے. تو پاکستان کی تو جو زمین ہے نا یہ مالا مال ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا ایسا ٹکڑا بنا ہے جو جس کے اندر جو ہے وہ سمجھ لے کہ مال ہی مال ہے، جس کے اندر دولت ہی دولت ہے. لیکن ہم نے ابھی تک اس کی جو ان ٹیپ جو جگہ تھی ہم نے اس کو ٹیپ نہیں کیا، اپنے جو ان چیزوں کو نکال نہیں سکے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہمارے لیے اہمیت کی حامل یہ چیز ہے کہ جو ہمارے لوگ ان مائنز کے اندر کام کریں ان کے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو انشور کیا جائے. ویسے تو پاکستان کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی جو ہے وہاں پہ جتنے بھی انویسٹرز بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں ظاہری بات ہے جب مائنز میں یا بزنس آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کئی جگہوں پر گیسز ہیں، کوئی چیزیں ہیں، آپ نے بیچ میں ڈرل کرنا ہوتا ہے، تو اس میں جو چیزیں آپ کرتی ہیں تو سائنٹیفک طریقے سے جو امپروو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بھی ہے. اور سیکنڈ آپ یہ دیکھ لیں کہ اب دنیا کے اتنے لوگ جیسے آپ بتا رہے ہیں شعیب کے 800 جو ہے وہ فورن ڈگنیٹریز آ رہی ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں جو ایکسپرٹ ہیں وہ متعلقہ ہی جو ہے شعبے سے تعلق ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اپرچونٹیز ہیں اور اسی وجہ سے وہ آ رہی ہیں. اور اس اپرچونٹی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پچھلے ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس پر کام ہو رہا ہے. اور اسی کام کا نتیجہ ہے کہ یہ سمٹ بھی ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ کل آپ دیکھیے گا کہ جس کے بعد اس کا ایک اچھا نتیجہ جو ہے برآمد ہوگا. اچھا چودھری غلام حسین صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ جب لاسٹ کی میٹنگ ہوئی اس نے کہا کہ وہ آپ نے ہمارے ساتھ منرلز کا آپ نے وہ ایگریمنٹ کرنا تھا، تو انہوں نے کہا جی پہلے ساری گل بنو تو پھر منرلز جمع دے. تو پوری دنیا کے اندر منرلز کے حوالے سے آپ کو پتا ہے ریئر ارتھ منرلز جو مٹیریل ہیں آپ نے بڑی اچھی ٹرم استعمال کیا. آئی واز ریئلی امپریسڈ بائی دس. سو اگر ہمارے بھی نکل آئیں استعمال میں آ جائیں تو بارے نیارے نہیں ہوتے. اچھی ہے وہ ایک قسم ہے جی جی مٹی کی نا، وہ ریئر ارتھ. بالکل صحیح. چلیں چوہے صاحب، کل فورم کا پہلا اجلاس ہے، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر کل دوبارہ بات ہوگی. شعیب نظامی صاحب بہت شکریہ، کل آپ سے انشاءاللہ ناظرین دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.